السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحاسدوا ولا تغابزوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حاسد شرمندہ اور نمدیدہ رہا۔ ایک دوسرے واقعے میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے، وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کی قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجیے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا، ایاز کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ پوچھا کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی، جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ایاز کیا اس میں کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہبند باندھے ہوئے تھا اور یہ کرتا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنے اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشی۔ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استغفار رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھولتے ہیں۔ 2 خطرناک روحانی بیماری۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا، اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فرمایا، تو اتنا چالاک بدمعاش ہے کہ کشتی میں آ گیا۔ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گھر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا، جی میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں 2 باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں،
نمبر 1 حسد، نمبر 2 حرص۔ وہ پھر کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعتاً یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے ہیں۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے حاسدین۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حاسدین بہت زیادہ تھے۔ جب انسان میں کمال آتا ہے تو حاسد بھی بن جاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نہ کسی انداز سے نشانہ بناتے ہیں۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، انجان یا حاسد۔ انجان اپنی ناواقفیت کی وجہ سے بندے کی خوبیوں سے نابلند ہوتا ہے، انجان تو کسی تعارف کے بعد دوست بن جاتے ہیں۔ البتہ حسد کرنے والے کا کیا کریں؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عبداللہ بن مبارک سے کہا، اے خراسانی، یہ ابو حنیفہ کون ہے جو دین میں نئی نئی باتیں گھڑتا رہتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کتاب الرن لا کر رکھ دی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو کہنے لگے، عبداللہ یہ نعمان کون ہے؟ یہ تو بڑا عالم ہے، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ ان کو پہلے تعارف نہیں تھا۔ ابن مبارک نے عرض کیا، حضرت یہی وہ ابو حنیفہ ہیں جنہیں آپ بدعتی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور حرص سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔